بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے اور محمد بھی ایک ہے، تو پھر مسلمانوں میں دو فرقے کیوں ہیں؟ دین کے اندر فرقے کیوں ہیں؟ کیا ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے؟ مسلمان کیوں ہر کام رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کا جواب ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنیں گے۔ میرا نام سمیر سورج گوپائے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، تو مسلم سماج میں دو گٹ کیوں ہے، دو گروپ کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو، اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے۔ بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوئیں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے۔ یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک، پیغمبر ایک، تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھائیں گے۔ تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے۔ وہ آدمی، وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ۔ مائک نمبر 3، خواتین کے شعبے میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیا جائے۔ گڈ ایوننگ، میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں۔ میں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہے؟ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے۔ ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے۔ تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر، تو لال پاؤڈر استعمال کرنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں۔ لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں، تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے۔ لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے، اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں۔ جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے، اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ گنپتی ہو۔ تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسے منانا غلط ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ مائک نمبر 2، بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے، اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہاں، میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں
यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए, कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी ना हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूँ वहाँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म। प्लीज माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। मैं निर्मला चौहान बोल रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस्लामी मज़हब कबूल कर रहा है, क्योंकि इस मज़हब में अदब और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही रिस्पेक्ट है, इसलिए ये मज़हब मुझे सबसे बेस्ट और सबसे प्यारा है। माशाअल्लाह, बहन ने कहा कि वो ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, और उसे लगता है कि इस्लाम मज़हब सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मज़हब है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम मज़हब कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाव आप पे है? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई माली दबाव? कोई माली दबाव नहीं। फिजिकल दबाव? कोई फिजिकल दबाव नहीं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है, मालिक एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। तो अगर आप अपने दिल से कबूल करना चाहते, क्योंकि इस्लाम में किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है, जी हाँ। इस्लाम में भी हराम है और इस देश में भी हराम है। लेकिन आप अगर अपने दिल से तहकीक करने के बाद आपको लगता है कि इस्लाम धर्म, इस्लाम मजहब सबसे बेहतरीन है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अभी अरबी में कहूंगा वही जो मैंने दोहराया, और आप उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद रसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। आप बहन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता दे। और आप भी हमारे लिए दुआ करो, और इंशाअल्लाह अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है, अगर कोई सवाल का जवाब चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, हमारे इदारे पे भी आ सकती है, और आपको कुछ भी गलत फहमी है तो इंशाअल्लाह से दूर कर सकती है। है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। माइक नंबर 5 जो भाइयों का माइक है पीछे की तरफ,
اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. Sir, my name is Dheeraj and I am a student. My one Muslim friend told to me that according to Islam, sun is the center and earth revolves around it. But according to science, sun is the center and the planets revolve around it. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سینٹر ہے اور دھرتی ریوالونگ اراؤنڈ اٹ، اس کے گول چکر لگا رہی ہے، لیکن سائنس کہتا ہے، بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے. بھائی صاحب ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے، تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے. ارتھ از اے پلانٹ. تو آپ جب کہتے کہ پلانٹس گول چکر لگا رہا ہے سورج کے، ارتھ از آلسو اے پلانٹ. لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولر سسٹم کا سینٹر ہے، ساری کائنات کا سینٹر نہیں ہے. جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات بنائے اور دن بنائے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند، كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، یہ آپس میں گھوم رہے اور اپنے محور پہ چکر لگا رہے. قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند besides revolving they are even rotating about their own axis. means گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ بھی چکر لگا رہے ہیں. This science has agreed and even Quran has agreed. Hope that answers the question. جی مائک نمبر 1 سے بھائی. میرا نام درشن مودی ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں، اور میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ ہے جانکاری پراپت کر لی ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ اس نے اسلام کی جانکاری حاصل کر چکی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ زبردستی کوئی بھی نہیں ہے، بس اپنے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان پہ ہی بھروسہ ہے. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی مالی دباؤ؟ نہیں، کوئی کوئی نہیں. پریشر؟ نہیں، کوئی نہیں. انشاءاللہ. اور آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں شہادت کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. ضرور ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. میں آپ کو اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بکس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے، اور بس میرے سبھی مسلم بھائی بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان میں بھی ایمان آ جائے. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی کہ آپ کو بہترین سے بہترین زندگی اس دنیا میں ملے، آخرت میں ملے. اور ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ. اور میں اپنے نان مسلم بھائی بہنوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی ٹیررزم یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اسلام ایک امن اور ایک پیس کا دھرم ہے جو اپنے کو اللہ تعالیٰ دیے ہے، اور اس کی سچائی پراپت کر لے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ میں امن لے آئے گے. ماشاءاللہ. بھائی کے اس چھوٹے سینٹنس میں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے اور امن کا مذہب ہے، شاید میری آخری دن کی تقریر کو آپ نے آسان کیا، اس کے لیے شکریہ کہنا چاہتا ہوں. اب ہم مائک نمبر 2 جو بھائیوں کے شعبے میں. میرا نام کرن کمار، میں آندھرا والی ہوں. So I don't know Hindi very much. My friend will translate my question in Hindi. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే
వాళ్ళ దేవుళ్ళను హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ మనం మన దేవుడి గొప్పదనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने तसव्वुर खुदा को दूसरे मज़हब के तसव्वुर खुदा से कंपेयर करें और ये अपने आप को बेहतर बताएं. क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मज़हब के तसव्वुर से ही साबित करें कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मज़हब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मज़हब का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का, जो तसव्वुर है, वो दूसरे मज़हब से बेहतर है. क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मज़हब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे. आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और वही मैंने आखिरी हफ्ते शनिचर को जब तकरीर थी आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मज़हब, आप जब मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर, वो यकसा है. सारे मजहब में कहा गया है खुदा एक है. सारे मजहब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं. इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है. जब आप मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, पता चलता है कि मजहब के मानने वालों को खुद को नहीं पता उनकी मजहबी किताबों में क्या लिखा है. इसीलिए मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, लोगों को अपनी मजहबी किताबों से जोड़े ताकि वो हक को जाने. जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा में माने. बोला नुश्रिका भी शैयों, हम आपस में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें. तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दूसरे मजहब को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यकसानियत है उसके बारे में बात करना चाहिए. तो वही मैंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते किया था, और ये साबित किया कि सारे मजहब में, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू धर्म हो, सब में लिखा है कि खुदा एक है. उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं. जिस तरीके से कहा गया है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति. प्रतिमा के मानी है अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्कल्पचर. लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति. उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं. और ये लिखा है बाइबल में भी, इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 verse number 2 to 5, in the book of Deuteronomy chapter number 5 verse number 7 to 9, as well as कुरान में सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में. नंबर 4 में कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं. मेरा नाम प्रगति है. मैं स्टूडेंट हूँ. मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ. तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए, या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ. तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते? डांस एंड म्यूज़िक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स, एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फायदा भी उठा सकते, गलत भी. वो हुनर की कई चीजें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते. तो ये जरूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे. कोई बोला कि मुझे भाई अच्छी, मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूं तो मैं चोरी करूंगा. वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते ना. हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते. उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते. तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो. जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है. इस्लाम में
وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے. کیونکہ اسلام میں ہم مانتے ہیں, ہم ہمارے خواتین, ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ, جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے in the name of women's liberalization, the Western society in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. وہ اصولاً کیا کر رہے, میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر, آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے, وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ, ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے, جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا. آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں, جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے, بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے, لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے, اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں, ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے, لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ, اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین, ہماری والدہ, ہماری بہن, ہماری بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں, گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے, خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے, یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومنز لبرائزیشن وہ کیا کر رہے, وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں, جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو. ذاکر بھائی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ہے. ہمارے ہندو دھرم میں اور آپ کے حساب سے, معاف کرنا میں نے آپ کے حساب سے بولا, ایکچولی ہمارے حساب سے ہی بولنا چاہیے, لیکن مجھے ایک پنڈت نے کنفیوز کر دیا ہے. ذاکر صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے. دوسرا, کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہے, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہارٹ سے, تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے, رائٹ سے کیوں نہیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی سر. بعد میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ملے گا تو قبول کرنا, ورنہ مت کرنا. میں نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے. بالکل صحیح. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل, اللہ کے نام سے جو مہربان ہیں. اور ہم کچھ بھی کام کرتے تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. تو سوال ہے کہ دل جب بائیں ہاتھ سے ہے تو آپ شروع بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال. پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں, سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے, اچھے کام سیدھے ہاتھ سے, اچھے کام.
جو کام مثال کے طور پہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے, مسجد کے باہر آتے لیفٹ لیگ سے, ہم کھانا کھاتے رائٹ ہینڈ سے, جب حاجت کے لیے جاتے تو لیفٹ ہینڈ سے صاف کرتے. دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائیں گا. آپ کا جو سوال تھا کہ لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے, میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں جب میڈیکل کالج میں تھا مجھے سکھایا گیا تھا یہ دماغ جو ہے یہ دماغ کے دو حصے ہیں, لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر, لیفٹ اینڈ رائٹ. آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو اور لیفٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائڈ آف دا باڈی. تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر ہے اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین از ڈومیننٹ. جس طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ دل ہے لیفٹ برین اور ڈومیننٹ ہے, لیکن سائنس کہتی ہے کہ اپوزٹ سائڈ از کنٹرول, لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی, کیونکہ لیفٹ ڈومیننٹ ہے جس سائڈ پہ دل ہے, اسی لیے رائٹ سائڈ مور پاورفل ہے. تو سائنٹیفکلی آپ صحیح ہے, دل لیفٹ پہ, دماغ ڈومیننٹ لیفٹ پہ, لیکن لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی. آپ بالکل صحیح کرتے, لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی شرٹ پہنتے تو سیدھے ہاتھ سے رائٹ سائڈ, نکالتے ہیں تو لیفٹ سائڈ. کیوں؟ کیونکہ اکثر جب انسان بیکاز لیفٹ سائڈ از ڈومیننٹ وہ صرف لیفٹ سائڈ کو استعمال کرتا ہے, رائٹ سائڈ کم استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو کچھ کام لیفٹ سے. جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا, تو جان بوجھ کے دیٹ اسٹیمولیٹس دا رائٹ سائڈ آف مائی برین, so that keeps the brain healthy. تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو, سیدھے پیر سے کرو. میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا, چپل نکالوں گا تو لیفٹ لیگ سے پہلے نکالوں گا. تو اس طریقے سے آئی ایم اسٹیمولیٹنگ بوتھ سائڈ آف مائی برین, آئی بیکم مور ہیلدی, آئی بیکم مور انٹیلیجنٹ. اور لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے, لیفٹ سائڈ کا برین, رائٹ از مور ڈومیننٹ. ہوپ دا آنسرز دا کوشچن. کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو؟ جی سر. ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے؟ بے شک سر. اپنے دل سے؟ جی سر. اور آپ کے دماغ سے بھی؟ بے شک. دونوں سے؟ یس سر. کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ بالکل نہیں سر. کوئی مالی دباؤ؟ جی نہیں سر. کوئی فزیکل پریشر؟ بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یس سر. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ دل سے سر. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہد ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا ملے. اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات اس کے بعد دماغ میں آئے تو آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے, ڈونگری پہ سوالات آتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے, اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے. بے شک. مائک نمبر 1 سے بھائی صاحب سوال کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سنجے کمار ہے, میں بی اے سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں. میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجیے کہ وہ ایک ہے. بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے. کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے, لیکن میرے پڑوسی ایک براہمن نے مجھے پوچھا تھا, وہ نہیں مانتا ہے, وہ خدا میں نہیں مانتا ہے. وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا. ماشاءاللہ. میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں, اور پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں. ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے, پتھر کی پوجا نہیں کرتے, لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو براہمن ہے, وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے. اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا, از دا قرآن گاڈز ورڈ.
جس میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے. پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے, وقت نہیں ہے, میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا. اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے, اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے. اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا. کیوں؟ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے. اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے, والد ہندو تو وہ بھی ہندو, والد مسلم تو وہ بھی مسلم. یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں. تو وہ سوچ رہا ہے. میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں, اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ, خدا نہیں ہے. ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ, صرف اللہ, جو میں انشاءاللہ کروں گا, اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں, جیسے آپ کے برہمن ہیں, قرآن سائنس کے اونچا ہے, لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ. جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا, میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے, تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ. اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا, پھر ایک دھماکہ ہوا, پھر گیلیکسیز ہوئے, پھر سٹارز ہوئے, چاند ہوا, سورج ہوا, دھرتی ہوئی. میں پوچھوں گا کب پتا چلا, وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا. میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے, سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا, کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہوئے نہیں جانتے, ان السماوات والارض, کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے, کانت فکناہما, اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے. یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ, یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے, فلوک غلطی سے آ گیا. آرگیو مت کرو. میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے, یہ دھرتی ہے, اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے, زمین چپٹی ہے, فلیٹ ہے, ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے. تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں, اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے. میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے, قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں, آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ذلك دحاها, ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے, بیدے کی طرح بنایا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں, اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیدا ہے, شتل مرغ کا بیدا ہے. ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیدا بالکل جیو اسفیریکل شیپ ہے, دنیا کی شکل کا ہے. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں. یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے. آرگیو مت کرو. دوسرا سوال, یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. ایک قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی, کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک
کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچ سے کسیج جنیتا نچدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی, اس ایشور اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہے. میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں, اور میں اور دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں, اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں, اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول. دل سے اور دماغ سے؟ ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا, اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ضرور. اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں. جیسے میرے پڑوسی اشفاق احمد باڑگے, انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیے پڑھنے کے لیے, اور میں شکر گزار ہوں. اسلام میں ہمیں داخل کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے, اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں, اور سارے اسلامیکل لوگوں کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے. آمین آمین. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے بھائی صاحب. اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو, یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا. آمین. اور سب کو نماز پڑھنے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں. اور میں بھی کافی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز بھی ادا کیا ہوں, اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں, اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے, اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں. کو دیکھا بھی, جانا بھی, پھر قبول کیا الحمدللہ پورے ہوش کے ساتھ. اور میں پہلے سے ہی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا. کس کے ہمارے گھر میں بھی پوجا وغیرہ کرتے تھے, لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا. ماشاءاللہ. اور ہماری ماں مجھے ضرور ڈانٹتی تھی, پھر بھی میں جھکا نہیں. ماشاءاللہ.
اور میرے 3 بہن ہیں اور میں خود ہی ہوں اکیلا. ایک ہی ہوں. الحمدللہ. اتنی سی بات کہنی تھی. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہدایت ملی آپ پہ ہدایت غیروں تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے. کلر پاؤڈر حرام نہیں، غیر مسلمان کا نقل کرنا حرام ہے. مسلمان ہر کام رائٹ سائڈ سے شروع نہیں کرتے، صرف اچھے کام رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں.